کتنا ان تمام چیزوں کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا سادہ سا نہیں، یہ کوئی بہت بے ضرر قسم کا ایشو نہیں، اس کے کئی مقاصد۔ دیکھیے باطل کے ہمیشہ ایک تو شارٹ ٹرم مقاصد ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم جو بہت جلدی ان کو نتائج چاہیے ہوتے ہیں، اور کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ اس مسئلے میں محسوس ہو رہا ہے کہ جو شارٹ ٹرم نتیجہ جو ان کو مقصد ہے، ایک تو وہ یہ کہ مومنین باہمی دست و گریبہ ہو جائیں، آپس میں یہ باہم دست و گریبہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے ایک فتنہ و فساد کی کیفیات کے اندر گرفتار ہو جائیں، اور ان احمقانہ باتوں پر دلائل دے دے کے، جیسے ہم اس وقت ایک لحاظ سے شاید اس کو تو خیر ٹائم ضائع کرنا نہیں کہا جائے گا کہ ایک فتنے کی بیخکنی کرنی مقصود ہے اور کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں، لیکن ایک ایشو ہے ہی نہیں، ایک نان ایشو ہے، اس کو ایک ایشو بنا دیا جائے، اور جس پر اس سے پہلے کبھی کوئی تنازع اور جھگڑا تھا ہی نہیں، اس کو لوگوں میں آپس میں فتنہ و فساد کا اس کو باعث بنا دیا جائے۔ اور جب اخبارات اور اشتہارات کے اندر پیسہ خرچ کر کے مسلسل ان تمام چیزوں کو چھاپا جائے گا، تو جو غیر شیعہ حضرات ہیں ان کے سامنے ہمارا مذہب ایک جگ ہنسائی کا سا ایک نمونہ پیش کرے گا۔ سب لوگ ہنسیں گے، بھائی ان لوگوں کے کون کون سے نظریات ہیں جو کہ ہمارا نظریہ ہے ہی نہیں، وہ ہم پر ایک تھوپا جائے گا کہ یہ نظریہ آپ کا ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے امام پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کا تو ظہور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو شارٹ ٹرم ایک مقصد ہے، فتنہ و فساد برپا کرنا، باہمی دست و گریباں کر دینا، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی کیفیات پیدا کر دینا، لوگوں کی جنگ ہنسائی کے سامان ایک مہیا ہو جائیں۔ اور جو کچھ لانگ ٹرم قسم کے اس کے جو طویل المیعاد جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں، جس کی ابتدا وہ کرتے ہیں کہ آج سے ہمیں 20 سال بعد رزلٹ چاہیے، 25 سال بعد رزلٹ چاہیے، اس کی ابتدا ابھی سے کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس نظریے کو دیکھیں کہ اس نظریے کو ماننے سے کیا خرابیاں لازم آ رہی ہیں اور کیا مفاسد ہیں اس کے پیچھے اور کیا سازش اس کے پیچھے ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ ائمہ کی ولادت نہیں ہوتی، یہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں نہیں ہوتے، یہ اپنے باپ کی صلبوں میں نہیں ہوتے، تو سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ پیش آئے گا کہ آپ کو مولود کعبہ کا انکار کرنا پڑے گا۔ آپ اس سے پہلے سینکڑوں سال سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد ان کی جو فضیلت ہے، ان کی جو خصوصیت ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کا آپ انکار کر دیں گے۔ اور جس خصوصیت اور فضیلت نے سینکڑوں سال سے اور 1400 سال سے بلکہ شیعت کا فخر شیعت کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر رکھا ہے، وہ نہایت اطمینان کے ساتھ گویا پلیٹ میں رکھ کر اور اپنے سر کو جھکا کر اپنے اس نظریے سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر آپ اس نظریے کو مان لیں، سینکڑوں سال سے علماء جس چیز کو ثابت کرتے آئے ہیں، آپ نے کتنی آرام سے اس کو جو ہے اس سے دستبردار ہو گئے، اور کیا ہے خود ساختہ ایک انحرافی نظریہ پیدا کر کے، اور ان تمام احادیث صریحہ کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا جس میں ولادت امیر المومنین کی پوری تفصیل بیان ہوئی۔ ان تمام روایات، اس نظریے کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ آپ مولود کعبہ کے ساتھ ساتھ ان تمام روایات کا انکار کر دیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئیں۔ شیخ طوسی نے اعمالی میں امیر المومنین کی جو کیفیت ولادت بیان کی ہے، جو روایت بیان کی ہے، شیخ طوسی نے اپنی اعمالی میں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بیت اللہ حرام کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر آسمان کی طرف چہرے مبارک کو بلند کر کے کہنا شروع کیا، میں تجھ سے اس گھر اور جس نے اسے بنایا ہے اس کا واسطہ دے کر اور اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں، مولود پیدا ہونے والے بچے کا، جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور اپنی باتوں سے مجھے انس و محبت عطا کرتا ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ تیری ذات کی آیات اور دلائل میں سے ایک آیت اور دلیل ہے، مجھ پر اس مرحلہ ولادت کو آسان فرما۔ کتنی واضح طور پر دیکھیے یہ کیفیت ولادت کی جو روایت یہ آئی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کھڑے ہو کر دیکھیے جگہ جگہ، جیسے کہ معلوم ہے کہ انحراف آج سے 1400 سال بعد پاکستان کے اندر برپا ہوگا، اور وہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر ہو رہی ہیں کہ جس سے اس انحرافی عقیدے کی جڑ کٹتی۔ میں تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی،
جو مجھ سے، جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، جس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ تو نازل ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے کیا کہا اپنے چہرے مبارک کو بلند کر کے، وہی ہے کہ جو کہ تمام شیعت کا ہمیشہ سے نظریہ رہا۔ اور باقاعدہ شیخ مفید نے جو اپنی کتاب ارشاد، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ امیر المومنین مکے میں پیدا ہوئے بیت الحرام میں، اور نہ ان سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا، نہ ان کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوا، اور یہ ان کی خصوصیت تھی جو ان کے اکرام اور اجلال کے باعث جو پروردگار عالم نے ان کو دی تھی۔ یعنی باقاعدہ خود شیخ مفید جیسا آدمی وہ بھی ولدہ بمکہ، وہ بھی ایک بات اپنی اس کے اندر لکھ رہے ہیں باقاعدہ کہ امیر المومنین مکے میں بیت الحرام میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کتنی ہی کتابیں، 20 کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جن کا نام ہی ہے مولود کعبہ۔ جتنا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، آپ صرف اگر ان کے صرف نام ہی دیکھ لیں، جو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان سب کے ناموں کو پڑھوں، لیکن ہر جگہ مولود کعبہ، ولادت امیر المومنین، اس طرح کے جملے جو ہے وہ استعمال ہوں۔ کم سے کم 20 کتابوں کے نام تو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی کتابیں ہوں گی۔ تو یہ سارے عالم کیا معاذ اللہ بے وقوف تھے، جاہل تھے، معاذ اللہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی تو ولادت جو ہے وہ ہوتی ہے، ولادت نہیں ہوتی، ان کا تو نزول یا ظہور ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہوئی، اور خود ہمارا ہی صرف یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو غیر شیعہ برادران ہیں، ان کی خود حاکم نیشا پوری جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو مستدرک لکھی ہے اس میں تو کہا ہے کہ روایات متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فاطمہ بنت اسد کے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ سب مسلمانوں کا بھی یہی نظریہ ہے، یعنی صرف اس کے اندر فقط آپ ہی کا نہیں بلکہ سب کا۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں باقاعدہ پوری تفصیل یہی چیزوں کی بیان کی ہے کہ امیر المومنین کی ولادت ہوئی، اس سے پہلے کوئی نہ پیدا ہوا تھا، نہ ان کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ تو پہلا اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو امیر المومنین کی ولادت کا انکار کرنا پڑے گا۔ 1400 سال سے جس کو آپ ثابت کرتے آئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہو جائے گا، دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ نظریہ غلط ہے، جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نازل ہوئے، ظہور ہوئے، وہ ایک الگ وہ چیز ہے، لیکن جس ولادت کے اوپر آپ ثابت کرتے آئے تھے اور دلائل دیتے آئے تھے وہ سارے عبث اور بیکار ہو جائیں گے، اور اس علمی بات پہ جو آپ کو ہمیشہ سے فتح کا باعث تھی، اس کو شکست میں آپ تبدیل کر لیں گے۔ اچھا، یہ تو پہلی خرابی ہوئی۔ دوسری اس نظریے کی خرابی یہ ہے کہ ابھی آپ نے ولادت کا انکار کیا ہے، کل آپ شہادت کا انکار کریں گے۔ یہ تمام افراد کہ جو آج ولادت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کل شہادتوں کا بھی انکار کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ابھی فوراً ہو، 5 سال 10 سال، دیکھیے ابھی 2-3 سال پہلے تک نہیں تھا اور اچانک سے یہ نظریہ زور پکڑ گیا، تو زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ اس کا بھی انکار ہو جائے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ خاکی شخص جو ہے وہ نور کو جو ہے وہ قتل کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، یہ اتنی پاورز کے مالک تھے کہ ان کو مارا ہی نہیں جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، جس طرح یہ پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کا ظہور یا نزول ہوا تھا، تو اسی طریقے سے اب بھی یہ مرے نہیں ہیں، نہ شہید ہوئے ہیں، بلکہ ان کا صعود ہو گیا ہے، یہ آسمانوں کی طرف حضرت عیسیٰ کی طرح سے اٹھا لیے گئے۔ اچھا، جب یہ نظریہ بنے گا کہ ان کی شہادتیں بھی نہیں ہوئیں، دیکھیے ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ارے یہ کیسا ممکن نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب ان کی شہادتیں نہیں ہوئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مشاہد مشرفہ ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی دفن بھی نہیں، ان کی اہمیت بھی ختم ہو گئی، نہ کربلا میں کوئی اس زمین میں دفن ہے، نہ نجف میں اس زمین میں کوئی دفن ہے، نہ مشہد میں کوئی دفن ہے، معاذ اللہ۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب اگر یہ نظریہ بنا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کچھ دنوں بعد یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں، امام حسین قتل بھی نہیں ہوئے، حضرت زہرا اور حضرت زینب کے سر سے چادر بھی نہیں چھینی گئی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ ان کو کوئی شہید کر سکے، اور جتنا غلو بڑھتا چلا جائے گا نا مقام الوہیت پہ ان کو لے جاتے رہیں گے، اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج نکلیں گے۔
تو پچھلی مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی. تو آج ہم اس بات کو ڈسکس تھوڑا سا کریں گے 2-4 منٹ کے اندر کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایشو ہے نہیں، اور یہ لگتا ایسا نہیں کہ جتنا آپ نے کہیں کہ یہاں پر اب یہ لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے، مشاہد مشرفہ کا بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے یہاں پر یہ دفن بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور تھوڑا سا شاید ہم لوگوں نے سلسلے میں ذرا سختی کا مظاہرہ کر دیا، ورنہ ایسی بات ہے نہیں. کچھ لوگوں کا یہ اعتراض، تو ہم نے سوچا کہ آج اس کو بتا دیا جائے کہ خود علماء بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے وہ آپ کو آج دکھانا مقصود ہے. آواز اچھا مذہب اہل بیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ان کا نزول ہوتا ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ کوئی زیارتیں بنائیں. وہ اس مکتب اہل بیت کے ہاں جو خزانے زیارتوں، دعاؤں اور ان چیزوں کے موجود ہیں، جو قرآن ان کا ہے، جو حدیثیں ان کی ہیں، جو زیارتیں ان کی ہیں، جو دعائیں ان کی ہیں، جو خزانے ان کے پاس ہیں، جو لے کے حضرت رسول اکرم سے امام حسن عسکری و امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک اس خاندان سے جو تحفے ہمیں ملے ہیں وہ تو انہیں قبول نہیں ہے. جائیں یہ اپنا کوئی علیحدہ دھرم بنائے، ورنہ کون ہے کہ جو یہ نہیں جانتا ہے کہ فقط زیارت بارش میں نہیں بلکہ جو بھی آپ کوئی زیارت اٹھائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو ہر امام کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. تو زیارت امام حسین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت امیر المومنین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت زہرا پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت رسول اکرم پڑھے گا تجھے یہ ماننا پڑے گا، تو زیارت امام حسن مجتبیٰ پڑھے گا، امام حسین کی زیارت، امام زین العابدین کی زیارت پڑھ سو یا نہ پڑھ سو، زیارت ویسو یا نہ ویسو، ادھر ہی بیٹھے رہو. یہ کل انکار کر دیں گے کہ یہ قبریں بھی معصومین کی نہیں ہیں. جب یہ اپنے غلو کے عروج کی طرف جائیں گے اور جب یہ اپنی من گھڑت کہانیوں کو اور زیادہ بلند کریں گے تو یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مٹی میں دفن ہو. اور کل آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ شمر کا خنجر حسین کی گردن کو کاٹے. ہم دیکھ رہے ہیں ان کی گستاخیوں کے آغاز کو، اور دور بھی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بالآخر ان کا وہی حال ہوگا کہ جو مکے کے مشرکین کا ہوا تھا. اچھا، اب لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ بھئی یہ ایسا ہو کہاں رہا ہے، تو یہ ہو چکا ہے اور یہ مسلسل یہ نظریات پھیل رہے ہیں. کربلا معصوم کی پوشیدہ تدبیر کی انتہا کا نام ہے. جہاں اگر اللہ تش کی آواز ہے تو درد دینے کے لیے اور جناب زینب کے سر سے چادر اتار سکتے. تو اب دیکھیے کہ یہ ابھی آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہوں. کون ان کے سر سے مثلا چادر اتار سکتا ہے؟ اچھا، وہ تو ثانی زہرا، وہ جو علی کا لہجہ ہے، وہ جو پاک بطول ثانی ہے، وہ جو ام الکتاب ہے. اچھا، ام الکتاب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بہت ساری تعبیرات ہیں. اس میں ایک تو یہی ہے کہ قرآن کو ام الکتاب کہا گیا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ ام الکتاب ہے. خیر، اور خود ایک ایسی امامت مطلقہ، آپ کہا ہے کہ حضرت زینب ایک امامت مطلقہ ہے، یعنی ان کے پاس بھی امامت ہے. یہ غلط ہے اور انحرافی عقیدہ ہے. یہ جہاں جب کوئی امام بولتا ہے تو دوسرا امام خاموش ہوتا ہے. یہ مالک کا راز ہے. اگر علی بولیں گے تو حسن خاموش رہیں گے، اگر حسن بولیں گے تو حسین خاموش رہیں گے، اگر حسین بولیں گے تو سید سجاد خاموش رہیں گے. یہ کیا بات ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دیتی ہے تو بھی سید سجاد خاموش. یعنی اگر وہ خاموش ہے تو اس کے معنی کہ ان کے پاس امامت ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. ورنہ کتنے ایسے مواقع ایسے آئے ہیں کہ مثلا صاصہ ابن سوحان کے متعلق ملتا ہے کہ امیر المومنین جیسا شخص جو کہ فصاحت و بلاغت میں اتنا ہوتا کہ فرمائش کر کے صاصہ ابن سوحان سے کہتے تھے کہ وہ کچھ کلام کرو، اپنی فصاحت سناؤ.
تو اس وقت امیر المومنین خاموشی سے سنتے تھے. تو کیا ہم ساسا ابن سوحان کو یہ کہیں گے کہ ان کے پاس امامت آ گئی کہ امام خاموش ہے اس وقت؟ یہ معنی اور مفہوم میں مراد نہیں. لیکن اب آگے سنیے. مجھے بتانا ہے کہ یہ بطول پاک کا ضرور ہے, یہ امور کتاب ہے, اس کی ضرورت ہے. تو اس بات کو لوگ کیوں نہیں تسلیم کر رہے کہ ہم جیزس کرائسٹ کے لیے کہتے ہیں کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نہیں تھے, ان کی شبیہ تھی. تو پوری سمجھ میں آتی بات. کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفا نہیں کیا ہے, اس کی شبیہ کو. کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفا نہیں کیا ہے, اس کی شبیہ کو. کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفا نہیں کیا ہے, اس کی شبیہ کو. کربلا میں مولا حسین صفا نہیں ہوئے, امام حسین کی شبیہ صفا ہوئی. کسی کی ضرورت ہے جو موت اور خیرات کے خالق کو ذبح کر اور وہ شبیہ اتنی طاقتور تھی حسین کی, اللہ اکبر, وہ شبیہ اتنی طاقتور تھی کہ موقع تیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سب چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. اگر ہم یہی سب کچھ کرتے رہیں اور خاموش بیٹھے رہیں اور انحرافات کو اپنی آنکھوں کے سامنے پلتے دیکھتے رہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ یہ معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جائیں گی. ابھی لوگ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چند جاہل افراد. یہ بات یاد رکھ لیں کہ جاہلوں کی زبان پر تو یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے افراد جو سازشیں تیار کریں خود انتہائی شاطر پڑھے لکھے افراد ہیں جو یہ سازشیں تیار کر رہے ہیں, ورنہ جاہلوں کے پاس دلائل وغیرہ نہیں ہوتے. تو اچھا آپ بھی حیران ہوں گی کہ یہ کیسے نظریہ کیسے ممکن ہے. دیکھیے بالکل اس لحاظ سے یہ نظریہ پھیلنا چند سالوں کے اندر ممکن ہے کہ 10 15 20 سال ہو سکتا ہے لگ جائیں, لیکن جب کروڑوں ڈالر استعمال ہو رہے ہوں گے اس کام کے لیے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں. اور دو نسلیں جب گزر جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نظریہ راسخ بھی ہو جائے. تو تھوڑے عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس میں اتنی تبدیلی آ گئی. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ اس قسم کی باتیں زیادہ تر ملنگ قسم کے افراد نے پھیلائی ہیں. شیعت جو ہے یہ کوئی ملنگوں کا معذلہ مذہب نہیں, ملنگوں کا مذہب یعنی ہر فاسق و فاجر و بدکار و بے نمازی اور جاہل شخص جو ہے وہ, اس کو بند کر دیجئے ورنہ اس کی آواز متاثر ہو, وہ اس کے اندر جو ہے وہ بولنا شروع کر دے اور اپنے نظریات کا جو ہے وہ اظہار کرنا شروع کر دے, یہ بالکل غلط بات ہے. باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ شام میں اب تو خیر زیارتوں پہ جانا ممکن نہیں رہا وہاں کے حالات کی وجہ سے, لیکن کچھ ہی عرصے پہلے تک باقاعدہ ملنگوں کے چارٹرڈ پلین یہاں سے بھر بھر کے جا رہے تھے اور وہاں جا کے بہت سی خرافات چیزیں بھی پھیلا رہے تھے. جو خود شام میں جو قبرستان باب الصغیر ہے جہاں کہ حضرت فضہ کی اور بلال حبشی کی قبر وغیرہ بھی ہے, تو وہاں پر بھی یہ تمام افراد جو ہیں آپ حیران ہوں گے کچھ ایسے انحرافات ہیں جو آہستہ آہستہ پنپتے ہیں. یہ افراد بلال حبشی کی قبر پہ نہیں جاتے, یعنی ایک نیا فتنہ اور ایک نظریہ جو ہے پیدا ہو گیا. اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں وہ خیر ایک الگ ہے. بلال حبشی کی قبر مبارک شام میں. اللہم صلی علی محمد. یعنی اگر ہم اس نظریے کو فروغ دیں تو آج ولادت کا انکار ہوگا, کل شہادتوں کا انکار ہو جائے گا, اور جب شہادتوں کا انکار ہوگا تو جتنے بھی روزے ہیں ان کا بھی انکار ہو جائے گا کہ یہاں پر کوئی دفن ہی نہیں. اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں افراد جن کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور زیارات کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں, اب کیا ایسا رخنا اٹھایا جائے کہ چند سالوں میں ان کی اس طاقت کو توڑا جائے. تو کہا کہ اس والی چیز کو اٹھاؤ, اولاً پہلے ولادت کے مسئلے کو اٹھاؤ, اس کے بعد پھر شہادتوں کا مسئلہ بھی دیکھا جائے گا. یہ دو خرابیاں ہوں. تیسری خرابی یہ ہے کہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ ان کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے, تو آپ کو کتب احادیث سے تمام ان زیارات کو نکالنا پڑے گا کہ جس کے اندر ان کی ولادتوں کی بات بیان ہوئی. سب سے پہلے تو آپ کو زیارت وارثہ کو خیرآباد کہنا پڑے گا. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ, میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ کا نور اعلیٰ صلبوں سے پاک و پاکیزہ ارحام میں منتقل ہوا ہے. زیارت وارثہ کا جملہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت وارثہ کو بھی آپ کو
چھوڑنا پڑ جائے گا اور دیگر ان تمام زیارات کو چھوڑنا پڑے گا، ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھائی کون ہوگا جو ایسا جو ان زیارات کا انکار کرے گا؟ آپ اس کے لیے 10 سال مزید گزرنے بھی ضروری نہیں، اس کا تو آغاز ہو چکا، کتابیں لکھی جا رہی ہیں باقاعدہ، اور معاذ اللہ ایسے ایسے جملے اس کے اندر استعمال کی جا رہے ہیں کہ یہ جو زیارات ہیں یہ کہیں سے پڑھی ہوئی ملی ہیں، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی وغیرہ نہیں، اور باقاعدہ فیس بک پر انٹرنیٹ پہ تو پورے کے پورے گروپس بیٹھ کے انٹلیکچوئل افراد کے اوپر یہ کام کرنا شروع کر چکے ہیں، اور اپنا ہم نوا بھی اس سلسلے میں لوگوں کو بناتے جا رہے ہیں کہ یہ زیارات جو ہیں وہ کچھ نہیں، یہ دعائیں جو دعاؤں کی کتابیں ہیں یہ کچھ نہیں۔ خود مولانا علی مرتضی زیدی صاحب اپنی ایک تقریر میں بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس باقاعدہ میسج آئے ہیں کچھ افراد کے کہ 95% جو ہے مفاتیح الجنان بھی جعلی، تو یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، مستقل پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ تو ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے بھی کیا ہے، کہ ان کو اس سے کیا خطرات ہیں ان زیارتوں سے بھی۔ تو اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو ہمیں ان تمام زیارات کو بھی نکالنا پڑے گا، اور نہ صرف ان زیارات کو نکالنا پڑے گا جس میں ائمہ کی ولادت اور صلبوں کا تذکرہ ہے، بلکہ ان تمام دعاؤں کو بھی نکالنا پڑے گا جو مفاتیح کے اندر ہیں، جس کے اندر یہ باتیں بیان ہوئی۔ یہ مفاتیح الجنان ہے ماہ رجب کے اعمال کے اندر آپ دیکھیں گی، جس کے اندر ہے کہ شیخ نے روایت کی، یہاں پر شیخ سے مراد شیخ کفمی، انہوں نے روایت کی کہ رجب کے دنوں میں یہ دعا پڑھنے کی تاکید آئی، یہ دعا صادر ہوئی، اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب۔ اے معبود، میں ماہ رجب میں تولد ہونے والے، ان پیدا ہونے والے 2 مولودوں کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس کے اندر بھی پھر پیدائش کا تذکرہ آ گیا، میں ان پیدا ہونے والے جو امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ان دعاؤں سے بھی آپ کو ہٹایا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر پھر ان کے نظریے کے خلاف بات آ رہی، تو اس کے لیے پہلے سے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا کہ مفاتیح الجنان کو بھی لوگوں کی نگاہ میں مشکوک کر دیا جائے کہ اس کے اندر معاذ اللہ جعلی ٹائپ کی چیزیں۔ اچھا، اسی طرح سے، اور صرف یہ مفاتیح میں نہیں ہے یہ والی دعا، بلکہ یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 46 میں بھی ہے، اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب۔ اس رجب کے مہینے میں 2 مولودوں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ پھر بہار اور ان کی تمام اس قسم کی حدیثوں کو بھی آپ سے کہا جائے گا کہ یہ بھی سب صحیح نہیں ہے اور ان کو بھی نکالا جائے اس میں سے۔ اچھا، پھر اگر اس نظریے کو مان لیں، اگلی خرابی کیا لازم آ رہی ہے؟ اگلی خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ جب ہم ان کی ولادت کا انکار کر رہے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ان کی شہادتوں کا انکار ہوگا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جب یہ شہید ہی نہیں ہوئے اور اٹھا لیے گئے ہیں تو لہٰذا ان کو کسی نے شہید بھی نہیں کیا، لہٰذا خود بخود دشمنان اہل بیت جنہوں نے ان کے اوپر مظالم کی، ان کو شہادت، جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی ہے، وہ سب بھی کے سب بھی بری الذمہ ہو جائیں گے۔ بری الذمہ، وہ تو کہتے ہیں، ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ شیعہ حضرات نے یہ الزامات ان شخصیات کے اوپر لگائے ہیں، ورنہ وہ تو بری الذمہ ہیں۔ جب ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تو شہادت بھی نہیں ہوئی، جب شہادت نہیں ہوئی تو کسی نے ان کو شہید بھی نہیں کیا۔ اس طرح سے بہت سے ظالمین کو بھی بری الذمہ سمجھا جائے گا، اور یہ تمام افراد، آپ سوچیں گے کہ ایسے کون سے افراد ہوں گے؟ ایسے افراد بھی پیدا ہو چکے ہیں، مزید 10-15 سال کی بھی ضرورت نہیں۔ باقاعدہ پوری کتابیں اس موضوع پہ، جس میں ان ظالمین کے لیے سافٹ کارنر بہت رکھا گیا ہے، اور بعض اہل علم افراد کو خریدا بھی گیا ہے، جنہوں نے پوری توانائی اور طاقت اور تقریروں اور کتابوں کے اندر اس بات پہ صرف کر رہے ہیں کہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت زہرا کو دروازے کے پیچھے بھیج دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں محسن شہید ہوئے تھے، تو اس زمانے کی بات غلط ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو مدینے کے گھروں میں دروازے ہی نہیں ہوتے تھے۔ باقاعدہ یہ سب چیزیں کہ تمام ظالمین بھی، اور اس کے بعد مدینے کے گھروں میں تو بھائی دروازے ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب دروازے ہی نہیں ہوتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس لحاظ سے ان دشمنان اہل بیت کے لیے ایک سافٹ کارنر کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا، اور یہ کتابیں چھپ بھی گئی ہیں، اس سلسلے میں کام بھی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس بیہودہ بات جسے کہا جائے، اس کے لیے باقاعدہ شیخ جعفر مرتضی عاملی کو پوری کتاب لکھنا پڑ گئی، مدینے کے گھروں میں دروازے ہوتے تھے اس موضوع کے اس بات کے لیے، پوری کتاب ہمارے ایک عالم کو لکھنی پڑ گئی۔ تو یہ تمام چیزیں مستقل جو ہے
وہ ہوتی چلی جا رہی. اور سافٹ کارنر جو یہ ظالمین کے لیے پیدا ہو رہا ہے، جس کے لیے سب گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی کہ ان تمام زیارتوں کا انکار یوں بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر دشمنان اہل بیت پر لعن بھی آئی ہے، لعن. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس پہ صفوں کے صفحے اور کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے خلق عظیم پر فائز یہ ہمارے معصومین یہ کسی کے لیے لعنت کریں کسی کے اوپر، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے تمام زیارات بھی جعلی ہیں کہ جس کے اندر لعنت کی گئی. اس پہ تو کام ہونا شروع ہو چکا اور کافی میرے لحاظ سے تو کام آگے بھی بڑھ چکا ہے. اس کے لیے بہت 5-10 سال والا بھی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے وہ افراد کہ جو کہ علمی لحاظ سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، ان کو بہت سی باتیں نہیں پتہ ہیں، اور بہت غنیمت ہے کہ وہ نہیں پتہ ہے ان کو. لیکن بہرحال یہ معاشرے کے اندر یہ بہت تیز رفتاری سے سلسلے میں کام ہو رہا. پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، جس پہ بھی وقت نہیں اتنا بات کرنے کا، کہ جب ائمہ کی کوئی ولادت ہی نہیں ہوئی اور وہ کسی ارحام میں بھی نہیں تھے، بطن مادر میں بھی نہیں تھے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ نسل سعادت کہاں سے آ گئی؟ سارے ائمہ تو اس طرح سے نزول کرتے رہے، تو آپ کو نسل سعادت کا بھی انکار کرنا پڑے گا. خیر، پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو زیارت لکھی ہوئی جو زیارات ہیں، ان کا انکار کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ ان تمام زیارات کے اندر عقائد حقہ جو بیان کیے گئے ہیں، اور بار بار افراد دیکھا جائے تو بار بار ہمارے یہاں کتنی زیادہ مفاتیح الجنان کھلتی ہے، ہر موقع پر زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر موقع پہ زیارت پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر عقائد حقہ بیان ہوئے جو کہ ہر قسم کے غلو اور تقصیر سے پاک، سیدھے سادے، صاف شفاف قسم کے جو عقائد ہیں وہ بیان ہوئے. تو مومن جو ہے ان زیارات کو پڑھنے کی وجہ سے ان تمام عقائد حقہ سے اٹیچ رہتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے ان تمام زیارات کے اندر جو ایسی باتیں ہیں جو کہ ان کے عقائد جو وہ چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں اس سے ٹکرانے والی ہیں، لہٰذا ان کو مشکوک بنایا جائے، اس کے اندر غلو و تقصیر سے پاک. اب بوڑھے افراد بھی باقاعدہ میگنیفائنگ گلاس لے کر بھی زیارت نامے پڑھ رہے ہیں اور انتہائی اعتقاد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ان کے اعتقاد کو مشکوک بنا دیا جائے، ان کو جعلی قرار دے دیا جائے. ان کو جب مشکوک بنا دیا جائے گا تو خود بخود آدمی دل سے اس کی طرف راغب نہیں ہوگا. اس کی آتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ فلاں جگہ پہ نقل. علمی لحاظ سے بات چیت ہو علماء کے درمیان وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے بھی جوابات دیے گئے. جب بھی آیت اللہ سیستانی سے پوچھا جاتا ہے کسی بھی زیارت کی آتھینٹسٹی، تو جواب دینے سے پہلے ایک جملہ ضرور لکھتے ہیں کہ زیارات کی جو اصل سند ہے ان کے وہ پاکیزہ مضامین ہیں جو ان زیارات کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے. اس کے بعد اس کے آتھینٹسٹی کے متعلق آگے کوئی بات کہتے ہیں. وہ پاکیزہ مضامین سے دور کرنا ہے آپ کو، وہ پاکیزہ عقائد سے دور کرنا ہے کہ جو بار بار مومن ان کو پڑھ کر اپنا جزو ایمان بناتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اس سے آپ کو کاٹا جائے. یہ ایک چیز ہے. اچھا، پھر اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو اگلی خرابی آئے گی کہ ان تمام روایات کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا کہ جس میں جیسے کہ حضرت زہرا کے متعلق ملتا ہے کہ وہ بطن مادر میں اپنی ماں سے کلام کیا کرتی تھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ پیغمبر اکرم نے ایک دفعہ حضرت خدیجہ طاہرہ سے سوال کیا تھا کہ آپ کس سے بات کرتی ہیں؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ اے پیغمبر، میں اس بچے سے گفتگو کرتی ہوں کہ جو میرے شکم میں ہے، اور وہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے، اور میری مونس ہے. جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ ایک بیٹی ہے. تو اس سے بھی جو جتنی بھی روایتیں جس میں شکم مادر میں ان تمام شخصیات کی گفتگو ہے، ان کی فضیلتوں کے اعتبار سے ان تمام فضیلتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے جو یہ بات ہے جو شہزادی کے متعلق کہ شکم مادر میں اپنی ماں سے کلام کرنا، یہی بات ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آئی ہے. کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شکم مادر میں اسی طرح سے ماں سے گفتگو فرماتے تھے، اور باقاعدہ خود حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ مجھے اپنے شکم سے سورہ قدر
کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیتی تھیں. تو ان تمام خصوصیات اور ان تمام فضائل کی روایات کو بھی نکالنا پڑے گا. اور یہی باتیں خود حضرت عیسیٰ کے متعلق ملتی ہیں کہ وہ شکم مادر میں اپنی ماں سے کلام کرتے تھے حضرت مریم سے, اور یہی باتیں ان روایات کے اندر ملتی ہیں حضرت یحییٰ کے متعلق. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام فضیلتوں کی والی روایات جس میں اس قسم کی باتیں آئی ہیں, پھر آہستہ آہستہ جب وہ نظریہ راسخ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ تمام روایات غلط ہو گئی, پھر آپ کو ان کو بھی نکالنا پڑے گا. اچھا, پھر اگلی خرابی اس کے اندر, اس نظریے کے اندر یہ کہ اگر ان تمام ائمہ کی ولادتوں کو ظہور سے بدل دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا, کیونکہ آپ اتنا لفظ سن لیں گی ہر دفعہ ائمہ کی ولادتیں آئیں گی, انہوں نے ظہور, ان کا ظہور, ان کا ظہور, ان کا ظہور, تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی خصوصیت ختم ہو جائے گی. امام زمانہ علیہ السلام جو آپ کہتی ہیں ظہور کے لیے تیاری کرو, ظہور کا ایک لفظ امام سے الگ سے خصوصیت رکھتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب ہر وقت آپ ظہور 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 اتنا لفظ سن لیں گی, آپ کی زبانوں پہ اتنا زیادہ چڑھ جائے گا, تو پھر امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے جو بات ہے وہ لوگوں کے لیے ایک عام سی بات بن جائے گی, اس کی خصوصیت ختم ہو جائے گی. تو یہ تمام اس کے پس پردہ جو ہے اس کے کچھ سازشیں پنپ رہی ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت رائٹ ٹائم ہے کہ اس کو فوری طور پر روکا جائے. جہاں کہیں آپ کے لیے ممکن ہو ان تمام چیزوں کا ذکر کریں, ورنہ یہ فتنے آہستہ آہستہ پھیل کر اسی انداز سے, آپ نے دیکھیں بہت سارے فتنے ایسے ہیں جن کو اولاً بہت ابتدا میں بند نہیں باندھا گیا ہو تو وہ ایک تناور درخت بن گئے. اب جو صحیح عقیدے والے ہیں بعض اوقات وہ ڈیفینسو پوزیشن کے اندر چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس پہ سمجھے ایک لحاظ سے ایک ایمرجنسی اسٹیٹ, جو خاتون جن کا میرے پاس فون آیا تھا انہوں نے اتنی زیادہ اس سلسلے میں کہا کہ اس پہ ضرور گفتگو کی جائے, ایسے ان کے بیڈ ایکسپیرینسز اس سلسلے میں ہوئے ہیں کہ الگ سے ان کو جو ہے سلسلے میں ریکویسٹ یا آرڈر کرنا پڑ گیا مجھے. تو بہرحال, تو ایک تو یہ موضوع اپنی جگہ مکمل, اس کے اندر بہت ابھی گنجائش تھی, اس کے اندر بہت روایات, آپ خود اب کتب احادیث کھنگالیں گی تو آپ کو بہت زیادہ اور چیزیں بھی مل جائیں گی, لیکن ابھی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے ہمیں اور موضوعات کو بھی کور کرنا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.